بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیٹھ صاحب کو انگور بہت پسند تھے۔ صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے تو انہوں نے گاڑی روکی اور 2 کلو انگور خرید کر ملازم کے ہاتھ گھر بھجوا دیا۔ پھر خود تجارت کے غرض سے چلا گیا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آئے تو دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور نہ تھے۔ جب صاحب نے گھر والوں سے انگوروں کا پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کھا لیے، کچھ ہم نے چکھ لیے اور سارا کچھ ختم ہو گیا۔ ویسے تو بظاہر یہ معمولی واقعہ ہے۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے اٹھے، اپنی تجوری کولی نوٹے کی بہت سی گٹھیاں نکال کر بیگ میں ڈال دی اور گھر سے باہر نکل گئے۔ سب سے پہلے ایک پلاٹ خریدا اور پلاٹ کو منتخب کیا۔ فوراً اس کی قیمت کی پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلا لیا۔ جگہ کا عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی رقم دے دی اور کہا 2 گھنٹے میں کھدائی شروع ہونی چاہیے۔ وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کے اذان تک زندگی باقی نہیں ہے۔ ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو، ہاتھ اور کنجوسی سے آزاد ہو تو مہینوں کے کام منٹوں میں ہی ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال اس تاجر کی تھی۔ انجینئر نے کام شروع کیا اور ٹھیکیدار نے اپنا کام شروع کیا اور مسجد کی تعمیر شروع کی اور اس جگہ میں مسجد کی تعمیر بنائی۔ شام کو صاحب واپس گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا آج آپ کو کیا ہو گیا، آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ کہنے لگے اپنی اصلی گھر اور اپنی اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے اور وہاں کھانے پینے کے انتظام بنانے گیا تھا۔ الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا، اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے میری زندگی میں ہی انگور کے 4 دانے میرے لیے نہیں چھوڑے اور سارا کچھ کھا لیا اور میں اپنا سب کچھ لگا کر آپ کے لیے بنا رہا ہوں اور آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا، اس لیے میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا۔ تو اس انگور کی وجہ سے مجھے یہ سبق ملا کہ آخرت کا انتظام خود کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے ایک مسجد بنائی تاکہ اللہ میرے لیے ایک جنت میں گھر بنائے۔ یہ واقعہ ویسے تو معمولی لگتا ہے مگر اس بندے نے ایک انگور کی بدولت اپنے زندگی کو بدل دیا اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بنانا شروع کر دیا۔ یہی بندہ جب اپنے زندگی کو دنیا بنانے کے لیے صرف کر رہا تھا پھر آخرت بنانے میں صرف کرنے میں مصروف ہو گیا۔